अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन व नाजरीन। बड़े अरसे बाद दोबारा ये सिलसिला चलता है और इंशाल्लाह चलाएंगे। और इसी से हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे कि बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, मैंने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। तो आइए अहबाब और प्यारे दोस्तों कि हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू ज़ुबान पढ़ते हैं, उर्दू अदब पढ़ते हैं। तो आइए ये उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें अदब की मंजिल की तरफ जो है वो पहली सीढ़ी जो है वो यहाँ से उसका हम आगाज़ करेंगे। तो चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये ज़ुबान क्या है, फिर हम बात करेंगे कि अदब क्या है, ज़ुबान और अदब का आपस में क्या ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारी ज़िंदगी के साथ अदब का क्या ताल्लुक़ है, क्या वास्ता है। तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उर्दू विद अमीन सादिक यूट्यूब चैनल है मेरा। बहुत शुक्रिया। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास है ज़ुबान। ज़ुबान, अब ज़ुबान क्या है? देखिएगा कि ज़ुबान ज़ू मानी लफ्ज़ है। ज़ू मानी वो लफ्ज़ होते हैं जो लफ्ज़ बज़ाहिर एक दिखता है, लेकिन जब हम उसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो इसके मानी जो है एक से ज़्यादा होते हैं बाज़ औक़ात। अब देखिएगा कि एक ज़बान ये है कि गर्म चाय पीने से मेरी ज़ुबान जल गई। तो एक जो हमारे पास इंग्लिश में इसको टंग कहते हैं, यानी ज़ुबान इंसानी जिस्म का जो उज़्व है ये इसे ज़ुबान कहते हैं। और एक ज़ुबान से मुराद जिसको हम अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहते हैं, एक वो ज़ुबान है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ज़ुबान लैंग्वेज के हवाले से है। अब ज़ुबान की आसान तारीफ़ क्या है, हम कैसे समझेंगे ज़ुबान की क्या तारीफ़ है? तो हम ये आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि इंसान के एहसासात और जज़्बात को या इज़हार ख़याल का जो वसीला है वो ज़ुबान है। तो इसलिए हमने सबसे मुख्तसरन ये बात कर रहा हूँ कि ज़ुबान क्या है, ये इज़हार का वसीला है। यानी इंसान एहसासात और जज़्बात का जो है वो मजमूआ है। तो लाज़मी बात है कि इंसान के अंदर एहसासात और जज़्बात पाए जाते हैं जो ज़िंदा होता है। तो वो एक दूसरे के साथ अपने एहसासात और जज़्बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ वो इज़हार ख़याल करते रहते हैं। अब उस इज़हार ख़याल के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे हम ज़ुबान कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ज़ुबान की तारीख़ कब से है, उर्दू ज़ुबान क्या है, ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क है, हम उन मामलात में नहीं पढ़ते हैं। हमने इब्तिदान जो इब्तिदाई जमात के बच्चे हैं, नहम दहम दहम या 11वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं उनको हमने समझाना है। अब हम आते हैं कि अदब क्या है। तो हमारे पास ये क्या है, हम इसके सामने आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ज़ुबान क्या है। हम ये आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इज़हार के वसीले का नाम है। किसका नाम है? इज़हार के इज़हार के वसीले का नाम, इज़हार के वसीले का नाम ज़ुबान है। ठीक है। अपने दिल में जो ख़यालात एहसासात आते हैं या हम अपना माफ़ी ज़मीर जब दूसरों को समझाते हैं, उसके लिए हमें ज़ुबान दरकार होती है। ठीक है। ज़ुबानें सारी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ज़ुबानों ही की वजह से माशरे आपस में जुड़े रहते हैं, ख़ानदान आपस में जुड़े रहते हैं, बल्कि मखलूक खुदा आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये शॉर्ट सी एक मैंने तारीफ़ लिखी है। उसके बाद हम अदब के हवाले से बात करते हैं कि अदब क्या है। देखें कि अदब की जब मैं बात करता हूँ तो अदब के लफ्ज़ी मानी कुछ और हैं, वो भी मैं लिख लेता हूँ आपको। यानी हम ये कह सकते हैं कि अदब के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी, ठीक है ना, लफ्ज़ी मानी। तो इस हवाले से हम देख लेते हैं कि अदब के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी क्या है। देखिएगा, इसके लुग़वी या लफ्ज़ी जो मानी हैं वो हमारे पास है कि शाइस्तगी के हैं, शाइस्तगी, ठीक है ना,
یا ہم کہہ سکتے ہیں مہمان نوازی کے ہیں، مہمان نوازی کے ہیں۔ یاد رکھیں جو ادب ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ ادب کے لفظی یا لغوی معنی کیا ہیں۔ لفظی اور لغوی وہ معنی ہوتے ہیں جو آپ کی لغت میں یا ڈکشنری میں ہوتے ہیں، یا جو لفظ جس چیز کے لیے بنیادی طور پر بنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور اب ہم اس کے جو مجازی یا اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی، اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو چونکہ ہم یہاں پر میں اس کے لیے لکھ لیتا ہوں کہ ادب کے اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف ہم کہہ لیتے ہیں، ادب کی اصطلاحی تعریف۔ ٹھیک ہے، ہم اس طرف چلتے ہیں، ادب کی اصطلاحی تعریف۔ اب یاد رکھیے گا کہ بہت ساری تعریفیں ہیں، کوئی ایک خاص تعریف نہیں ہے کہ ہم اس تعریف پہ فٹ۔ میں آپ کے سامنے ایک دو تعریفیں لکھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارے جو نصاب میں شامل ہے 11ویں کے نصاب میں، وہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی تعریف ہے۔ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کے احساسات اور جذبات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں، انہیں خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دینا ادب کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ انہیں خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دینا ادب کہلاتا ہے۔ یہ تعریف کس کی ہے؟ یہ تعریف ہمارے پاس ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے گا کہ اس میں جو دو مین چیزیں ہیں ہمارے پاس، وہ یہ ہیں، ایک ہمارے پاس احساس اور ایک ہمارے پاس جذبات، یہ ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ موجیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جامہ کیسے پہنا دیتے ہیں۔ ان باتوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ جو انسان سینے میں دل رکھتا ہے تو وہ کچھ چیزیں محسوس کرتا ہے، محسوس کر کے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز محسوس کی جاتی ہے اس عمل کو احساس کہتے ہیں، کہ بھائی جو محسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس احساس کا جذبہ احساس ہونا چاہیے، اور اس احساس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بچہ جو ہے وہ بھوک سے بلک اٹھتا ہے تو ماں کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے، اور پھر اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو مادرانہ جذبہ ہوتا ہے، تو وہ انہیں دودھ دے کر ان کی جو بھوک ہوتی ہے وہ مٹا دیتی ہے۔ تو یہ احساسات اور جذبات، اب یہ اس تعریف پہ لازمی نہیں کہ اس پر فٹ ہوتے ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ دل میں احساسات اور جذبات رکھتا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ انسانیت کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ہم مزید آگے چلتے ہیں، اور یہ دیکھیے گا کہ خوبصورت الفاظ، اب لازمی بات ہے کہ ہر آدمی، ہر انسان اپنے احساسات اور جذبات کو خوبصورت الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا، یعنی خوبصورت الفاظ کا لباس نہیں پہنا سکتا ہے، ان کو اپنے جذبات کو خوبصورت الفاظ میں بنا نہیں سکتا، اس کو سنوار نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جس آدمی کو یہ فن آتا ہے تو اس فن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں۔ ایک یہ تعریف ہے۔ دوسری تعریف جو میں یہاں لکھواؤں گا وہ مختصر سی تعریف ہے کہ تنقید حیات کا نام ادب ہے۔ تنقید حیات کا نام ادب ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تعریف ہمارے پاس ہے میتھیو آرنلڈ کی،
اور بڑی میری پسندیدہ تعریف ہے۔ اب دیکھیں ہم ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہ لفظ ہے، ایک یہ لفظ ہے، ان کو مرکب اضافی کے ذریعے سے ملایا گیا ہے، تنقید حیات۔ پہلے ہم نے اس لفظ کی وضاحت کرنی کہ یہ تنقید کیا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حیات کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم جا کے بات کسی اس تک پہنچ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ تنقید حیات کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان۔ کیا ہے؟ کھرے کھوٹے کی پہچان، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جانچ پڑتال، یا جانچ پرکھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے معنی ہے۔ تو گویا تنقید کی ہم تعریف ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فن پارے میں موجود خوبیاں اور خامیاں اس کی بنیاد اصلاح ہو، اصلاح کی غرض سے ہم نمایاں کریں، اور پھر ادب میں اس کا ایک مقام یا معیار مقرر کریں یا متعین کریں، اسے ہم تنقید کہتے ہیں۔ تو اس میں تین باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بھئی اس میں کیا ہے کہ ادب کسی فن پارے میں موجود خوبی یا خامی، ایک بات یہ ہوگی ان کو نمایاں کرتا ہے۔ نمایاں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یا اس کی بنیاد جو ہے وہ اصلاح ہے، کہ اس فن پارے میں بہتری آ جائے، یا جو مزید لکھاری ہیں وہ ان خامیوں کو دور کریں اور جو اس میں موجود خوبیاں ہیں ان کو مزید اپنائیں اور مزید نکھاریں، یعنی بہتر سے بہترین کی طرف جائیں۔ اور تیسری بات جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تنقید نگار ہوتے ہیں وہ پھر یہ معیار مقرر یا متعین کریں کہ یہ ادب میں اس کا مقام کتنا بلند ہے، یا اس کا معیار کون سا ہے، اس کا درجہ کون سا ہے۔ اس لیے یہ تنقید اس چیز کا نام ہے۔ تنقید کسی چیز میں کیڑے نکالنا، نقص نکالنا، یہ تنقید نہیں ہے۔ جو عام کل ہمارے ہاں آج کل عمومی الفاظ جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں عیب نکالنے کو ہم تنقید کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہمارے پاس اگلا لفظ ہے حیات۔ حیات کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ حیات زندگی کا نام ہے، تو یہاں ہم زندگی کو حیات کہتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پر ہم اس کے لفظی معنی ہم لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیات پر تنقید کا نام ادب ہے، یا زندگی پر تنقید کا نام ادب ہے۔ تو گویا ہم اس کو تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت کریں گے، مزید پھیلائیں گے، تو ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں موجود خوبیاں اور خامیوں کو اصلاح کی غرض سے سامنے لانا، بتانا، نمایاں کرنا، اور ٹھیک ہے نا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ زندگی پر تنقید کرنا تاکہ زندگی کا معیار بلند ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب اور زبان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ ادب اور زبان آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ادب چونکہ احساسات اور جذبات کے الفاظ کے ذریعے سے اظہار کا نام ہے، تو الفاظ پھر زبان کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی ادب زبان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ زبان ایک زندگی ہے اور ادب اس زندگی کو جینے کا ایک طریقہ ہے، ڈھنگ ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔